صدر آصف علی زرداری کے سابق پرنسپل سیکرٹری سلمان فاروقی نے اپنی یادداشتوں پر مبنی کتاب میں انکشاف کیا ہے کہ آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی نے میمو گیٹ سکینڈل کی آڑ میں آصف زرداری کو صدارت سے زبردستی نکالنے کا پلان بنایا تھا، لیکن دوسری جانب سے سخت مزاحمت کے نتیجے میں یہ سازش ناکام ہو گئی۔ سابقہ بیوروکریٹ سلمان فاروقی کی یادداشتوں پر مبنی کتاب ڈیئر مسٹر جناح مارکیٹ ہو چکی ہے، جس میں انہوں نے ملک کی تاریخ کے اہم ترین واقعات کو بطور چشمدید گواہ تحریر کیا ہے۔ سلمان فاروقی کی تحریر کردہ کتاب ڈیئر مسٹر جناح کا ایک باب میمو گیٹ سکینڈل میں صدر آصف علی زرداری کے کردار پر ہے۔ یاد رہے کہ میمو گیٹ سکینڈل سال 2011 میں تب سامنے آیا جب پاکستانی نژاد امریکی بزنس مین منصور اعجاز نے دعویٰ کیا تھا کہ انہیں پاکستانی سفیر حسین حقانی نے ایڈمرل جنرل مائک مولن تک ایک خفیہ پیغام پہنچانے کا کہا تھا۔ اس پیغام کے ذریعے حسین حقانی نے ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے امریکی آپریشن کے بعد پاکستان میں ممکنہ فوجی بغاوت روکنے کے لیے امریکہ سے مدد مانگی تھی۔ اس الزام کے بعد حقانی نے امریکہ میں بطور پاکستانی سفیر اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ اس الزام کی تحقیقات کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا گیا تھا، تب کہ آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی اور ISI چیف احمد شجاع پاشا کے دباؤ پر جوڈیشل کمیشن نے رپورٹ میں قرار دیا کہ میمو حسین حقانی نے صدر آصف زرداری کی منظوری سے تحریر کیا تھا، جس میں امریکی جنرل مائیکل مولن کو کہا گیا تھا کہ ایبٹ آباد میں امریکی فوجیوں کے ہاتھوں اسامہ کی موت کے بعد اگر پاک فوج پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف بغاوت کرے تو امریکی حکومت اسے کاؤنٹر کرنے میں مدد کرے۔ تاہم اس واقعے کے 8 برس بعد نواز شریف کے دور حکومت میں سپریم کورٹ نے فروری 2019 میں میمو گیٹ سکینڈل کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیتے ہوئے حسین حقانی کو بری کر دیا تھا۔ سلمان فاروقی اپنی یادداشتوں پر مبنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میمو گیٹ سکینڈل کے دنوں میں آرمی چیف جنرل کیانی اور ISI کے سربراہ شجاع پاشا کا صدر زرداری پر اتنا دباؤ تھا کہ ایک روز وہ بے ہوش ہو گئے اور ان کی حالت تشویشناک ہو گئی۔ اسی دوران انہیں ایوان صدر کے پروٹوکول سے فون آیا کہ صدر زرداری بے ہوش ہو گئے ہیں۔ میں بھاگتا ہوا وہاں پہنچا تو ایوان صدر کے دروازے بند تھے اور فوجیوں نے مجھے اندر جانے سے روک دیا۔ یہ سنسنی خیز کہانی 13 سال تک عوام اور میڈیا سے پوشیدہ رہی۔ اب سلمان فاروقی نے اس کہانی کو اپنی کتاب ڈیئر مسٹر جناح میں منکشف کیا ہے۔ سلمان فاروقی لکھتے ہیں کہ جب کافی کوششوں کے بعد وہ ایوان صدر میں داخل ہونے میں کامیاب ہوئے تو وہاں وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، رحمان ملک اور مشہور بزنس مین ریاض ملک بھی موجود تھے۔ صدر زرداری کو فوری طور پر راولپنڈی کے CMH منتقل کر دیا گیا۔ آرمی نیورولوجسٹ کا کہنا تھا کہ آصف زرداری کے امراض اس سٹیج پر ہیں کہ وہ زیادہ دیر تک صدارتی عہدے پر فائز نہیں رہ سکیں گے، لہٰذا انہیں علاج کے لیے دبئی بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا۔ کتاب کے مطابق اگلی صبح سلمان فاروقی ایوان صدر پہنچے تو صدر زرداری دبئی جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ حسین حقانی بھی اپنے بیگ لے کر ان کے ساتھ جانے کو تیار تھے، لیکن سلمان فاروقی نے صدر سے درخواست کی کہ حقانی کا ان کے ساتھ دبئی جانا مناسب نہیں ہوگا۔ صدر نے جواب میں کہا کہ یہ میرا فیصلہ ہے جو میں کر چکا ہوں۔ سلمان فاروقی نے وزیر اعظم گیلانی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ بطور وزیر اعظم یہاں موجود ہیں، عدالت آپ سے پوچھ سکتی ہے کیونکہ سپریم کورٹ میں میمو گیٹ انکوائری چل رہی ہے اور میمو لکھنے کا الزام حقانی کے خلاف ہے۔ اس پر صدر نے رحمان ملک سے پوچھا کہ کیا حسین حقانی کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ہے؟ اگر ایسا ہے تو بطور صدر میری جانب سے تمام اداروں کے سربراہوں کو خط لکھے کہ حسین حقانی کی جان کو خطرہ ہے، لہٰذا وہ میرے ساتھ دبئی جا رہے ہیں اور میرے ساتھ ہی واپس آئیں گے۔ لیکن بقول سلمان فاروقی انہوں نے صدر کے سیکرٹری کی حیثیت سے اس ٹائپ شدہ خط پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا، جس پر زرداری ان سے ناراض ہو گئے اور علاج کے لیے حقانی کے بغیر ہی ایئر ایمبولنس سے دبئی روانہ ہو گئے۔ تاہم صدر زرداری کی ہدایت پر وزیر اعظم گیلانی حسین حقانی کو اپنے ساتھ وزیر اعظم ہاؤس لے گئے۔ بعد ازاں سپریم کورٹ کی اجازت کے مطابق حقانی واپس امریکہ چلے گئے۔ سلمان فاروقی بتاتے ہیں کہ صدر زرداری کی غیر موجودگی میں سینٹ کے چیئرمین فاروق ایچ نائک قائم مقام صدر بن گئے۔ دوسری جانب سلمان فاروقی صدر زرداری کے حکم عدولی کے بعد اپنی ذمہ داریوں کو غیر یقینی سمجھنے لگے۔ مشورے پر قائم مقام صدر فاروق ایچ نائک نے فاروقی کو صدر زرداری سے ملاقات کے لیے دبئی جانے کا مشورہ دیا۔
जरदारी दुबई के अमेरिकन अस्पताल में दाखिल थे। 3 दिन बाद इनकी रिहाइशगाह पर सलमान फारूकी की सदर जरदारी से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, इस्लामाबाद वापस जाएं और फारूक एच नाइक की मदद करें। फारूकी बताते हैं कि जरदारी ने मेरे खत पर दस्तखत से इनकार बारे कोई बात नहीं की, जिससे जाहिर हुआ कि वो अब भी मुझे अपना सेक्रेटरी रखना चाहते हैं। सलमान फारूकी लिखते हैं कि इस दौरान इस्लामाबाद के एक मारूफ अखबार के एडिटर ने मुझे बताया कि फौजी इस्टेब्लिशमेंट को यकीन है कि अमरीकियों से मदद तलब करने का खत सदर जरदारी के कहने पर आपने लिखा था। बकौल फारूकी, मैं बहुत परेशान हो गया क्योंकि मैंने न ऐसा खत लिखा था और न ही सदर ने कहा था। चुनाचे मैंने जनरल कियानी और जनरल पाशा दोनों से बात की, लेकिन दोनों ने कहा कि हमने मालूम कर लिया है कि आपका इस मामले में कोई किरदार नहीं। सदर जरदारी कुछ रोज बाद दुबई से वापस आए और ऐवान सदर में रोजाना का दफ्तरी काम शुरू कर दिया। इस दौरान उन पर सदारत छोड़ने के लिए दबाव बढ़ने लगा, यहाँ तक कि इन्हें खुफिया पैगामात मौसूल होने लगे कि इन्हें जबरदस्ती सदारत से हटा दिया जाएगा, जिस पर जरदारी ने कहा कि अगर उनको जबरदस्ती बेदखल करने की कोशिश की गई तो वो हर मुमकिन मज़ाहमत करेंगे, लिहाजा ऐसी हरकत करने का सोचा भी नहीं जाए। बकौल सलमान फारूकी, ये वो दिन थे जब वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने कौमी असम्बली से एक पुरजोश खिताब में कहा था कि रियासत के अंदर रियासत चलाई जा रही है, लिहाजा ये बताया जाए कि उसामा बिन लादन किस पासपोर्ट पर और कैसे पाकिस्तान आया। इसी खिताब की पादाश में यूसुफ रजा गिलानी को वजारत उज़्मा से हाथ धोना पड़ा, लेकिन अब ठीक 11 साल बाद आसिफ अली जरदारी दूसरी मर्तबा पाकिस्तान के सदर बन चुके हैं, जबकि यूसुफ रजा गिलानी सेनेट चेयरमैन हैं। आसिफ जरदारी ने अपने एक खिताब में फौजी इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब करते हुए ठीक ही कहा था कि तुम लोगों ने तो 3 बरस बाद चले जाना होता है, लेकिन हम यहीं मौजूद रहेंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।